مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ گزشتہ درسیات میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ نفس کے حوالے سے تزکیہ نفس، نفس کی پاکی اور نفس ہے کیا، اس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ نفس کی اگر معرفت نفس کی پہچان ہے تو اس کی اول پہچان یہ ہے کہ وہ جو نفس امارہ کہلاتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ بندے کو معاذ اللہ اللہ کے سامنے نافرمان بنا کر کھڑا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس کی اصلاح احوال کرنے کے لیے یہ ہمیشہ دشمن ہی نہیں رہتا۔ نفس امارہ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ نفس اللہ کا دشمن ہے، تو یہ ہمیشہ ہی دشمنی پہ نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے، یہ جو درسیات میں تربیت چل رہی نا، جب بندہ ان تربیت سے کمحقو مستفیض ہوتا ہے اور عمل کی طرف آ جاتا ہے، جس طرح جس کا بھی جو شیخ کامل ہے وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ باطنی تربیت، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت کے حوالے سے جب ہم اپنے مشائخ کے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی عقل و سمجھ ایک طرف رکھ کے جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی دشمن خدا جسے نفس کہتے ہیں، یہی دشمن، اس کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ کہاں تو سرکشی ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ نفس کی شیطان رجیم کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو نفس ہے یہ شیطان رجیم کا بھی استاد ہے۔ یہ اتنا بڑا شیطان سے بڑا خبیث کہیں اس کو، کہ شیطان کو جو وسوسہ پیدا کیا نا، وہ بڑائی والا، کہ میں آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ افضل ہوں، اس کی جو برتری اس کے ذہن میں جو وسوسہ پیدا کیا وہ اسی نفس کا پیدا کیا گیا تھا۔ تو شیطان جو مارا ہوا ہے وہ اسی نفس کے ہاتھوں مارا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کے شامل حال ہو جائے اور وہ علم نافع سے استفادہ کرے، تو پھر وہ شیطان تو آپ کو دوست نہیں بنتا، ابلیس، وہ تو لعنت کا توق اسے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ نفس ہے، جو اس کے ساتھ بھی تھا، آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ہے، یہ پروردگار عالم کے ذکر کی برکات سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی وجہ سے یہ اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ دوستی بدل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے درس تصوف کی جو کوشش ہے، جو کاوش ہے، یہ ہمارا سفر اسی طرف ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف ہم لے جائیں، اور جب ہم یہاں سے رخصت ہوں، جب ہمارا آخری وقت آئے، تو نفس امارہ کے اس کو مخاطب نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح مخاطب کرے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے نفس مطمئنہ۔ اب وہ لام وہی نفس ہے، لیکن اس کی کیفیات بدلتی ہیں۔ نفس امارہ سے مراد کیا ہے؟ سرکش، جو سرکشی پر آمادہ تھا۔ اب جب تربیت ہوتے جب اس کا وقت آخر آیا تو اب وہ مطمئن ہو چکا، آپ نے اس کو سدھار لیا اور وہ آپ کے کہنے میں آ گیا۔ جب آپ کے کہنے میں آ گیا، اب وہ آپ کو لے کے نہیں چلتا، آپ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ تمام تر معاملات ذکر کی برکت سے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ سن کے آ چکے ہیں، جب ہم اپنے مشائخ کا دیا ہوا ذکر قلبی کرتے ہیں اور لطائف کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اور تمام تر لطائف جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ لطیف قلب ذکر کرتا ہے، لطیف روح ذکر کرتی ہے، لطیف سے لطیف خفی، لطیف افقا، لطیف نفس اور سلطان ازکا یا لطیفہ قالبی۔ یہ تمام لطائف جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے
کہ لطیفہ قلب کے ذریعے اور لطائف کے ذریعے غذا ملتی ہے روح کو، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب جب لطیفہ قلب اور سلطان اذکار تک جب 7 لطائف بندے کے جاری ہوتے ہیں اور ان سے ذکر الہی جب جاری ہوتا ہے تو یہ بڑے بھرپور انداز میں روح کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہم نے ہاتھوں سے اس کا کچھ عرصہ پہلے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو روح کی غذا تو اللہ کا ذکر تھا، وہ ذکر کر کے ٹائم ہمیں ملتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی یعنی کہ دین کے کام کے لیے یا ذکر اذکار کے لیے یا نماز کے، وہ تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہمارا اکثر ہم بولتے نظر آتے ہیں، تو وہ اسی حال میں تو ہم وہاں پہنچ گئے کہ روح کا ہم نے وہ حال کیا کہ جب ذکر کیا ہی نہیں، باطن کی تو خبر ہی کوئی نہیں تھی، زبان سے بھی نہ ہونے کے برابر ذکر اذکار کیا، یعنی دنیا کے معاملے میں ہم نے اللہ کے ذکر کو کم کیا۔ دنیا کا تو یاد ہمارے دل و دماغ اور زبان تینوں جگہ ہے، دماغ میں بھی، زبان پر بھی اور دل کے اندر بھی۔ دنیا ایسی رچ بس گئی ہمارے اندر اس کی محبت کہ اب اللہ کی محبت کہاں آئے، اللہ کے رسول کی محبت کو کہاں جگہ دی جائے۔ جگہ کے لیے پہلے والا چیز آپ کو نکالنی پڑے گی، گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، تب کوئی نئی چیز آپ کے پاس آئے گی۔ تو وہ جو رکھنے والی چیز تھی وہ تو ہم نے رخصت کر دیا، جو نہیں رکھنے والی تھی اسے سب کچھ بھر دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے جب ہم اس راہ پر آ جاتے ہیں، اپنے یزکی باطن کی صفائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں یہ ذکر قلبی اور لطائف کا ذکر ہے یہ عنایت ہو جاتا ہے، اور ہم اسے اپنے مشائخ کے حکم کے مطابق ان کے طریق سے جب کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہی جو جس روح کو ہم نے بیمار کیا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کوتاہیوں صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ، وہ جو روح بالکل قریب المرگ جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ اب گیا کہ تب گیا، ہم نے وہ حال ہماری روحوں کا ہے۔ اس کے برعکس جو نفس ہے وہ تو گناہوں پہ شیر ہوتا ہے، گناہ کریں گے نفس کو غذا ملے گی، تو نفس کا جو حال ہے وہ ہم نے شیر ببر کی طرح کر دیا، کھلا کھلا کے اس کو شیر ببر بنا دیا، اور وہ جو شیر ببر تھا اسے بکری بنا دیا۔ روح کا عالم میں کر دیا بکری کی طرح، وہ کمزور، شیر کے مقابلے بکری کمزور ہوتی ہے۔ تو روح حالانکہ طاقتور چیز ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ بڑی پاورفل، لیکن ہم نے اپنی حرکتوں کے ساتھ اس کو اتنا کمزور کیا کہ وہ بالکل اب اس نفس کے سامنے وہ بالکل ایک بکری کمزور بکری بھی وہ کمزور بکری کی طرح رہ گئی۔ اب ضرورت ہے کہ اس کو طاقتور کیا جائے، تو اب طاقتور اس کو غذا دی جائے گی، اور غذا کیا ہے؟ وہ یہ غذا دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہر ہفتے ہم جمع ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اور یہ تربیتی معاملات بھی چلتے ہیں، بڑوں کا اصول برکت کے لیے شجرہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے، مراقبہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اس میں اپنے کوئی کمال کی بات نہیں، تو اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اب جب ہم اس طرف آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں لے آتا ہے، ہم آ جاتے ہیں، اب ہم جب اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اس طریقے کار سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس قریب المرگ روح کو غذا ملنی شروع ہوتی ہے، جو اس کی غذا بھی ہوتی، دوا بھی ہوتی ہے۔ بیمار ہے نا، روح بیمار ہو گئی، اب بیمار آدمی کو دوا چاہیے اور غذا بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ غذا نہ دیں دوا پلاتے رہیں، دوا طاقت تو دے گی لیکن اس کی جو مکمل صحت کے معاملات ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ آپ دوا غذا دیتے رہیں، اس کو دوا نہ دیں مریض کو، تب بھی معاملہ نہیں بنے گا۔ دوا اور غذا مریض کے لیے دونوں ضروری ہیں، اور دوا بھی پھر سالڈ ہو اور غذا بھی سالڈ ہو، اور اللہ کے ذکر کی دوا اور اللہ کے ذکر کا بطور رزق ملنا، غذا ملنا، اس سے سالڈ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ جب قلب جب ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ قلب کے ذریعے روح کو غذا ملنا شروع ہوتی ہے، قلب کے ذریعے۔ اس لیے فرمایا پہلے ایک دل سے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے روح کا ذکر نہیں کیا کہ اپنے روح سے مجھے یاد کرو، کہیں نہیں سنا آپ نے، دل سے اللہ کو یاد، دل کے ذریعے
وہ جو کمزور روح ہے اس کو غذا ملنی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو پہلے لطیفہ قلب تھا، آپ نے لطیفہ قلب ذکر کیا، پھر آپ کے مشائخ نے مناسب وقت پہ آ کر پھر آپ کو دوسرا لطیفہ بھی جاری کر دیا، ٹھیک۔ اب ایک نہیں 2 لطائف سے ذکر جاری ہوا، اب دو جگہ سے اسے غذا ملنی شروع ہوئی، دوا بھی اور غذا بھی اللہ کے ذکر کی، وہ 2 پاور اینٹی بائیوٹک کے لو آپ سمجھنے کے لیے، ٹھیک، وہ اس کے ملنے شروع ہوئے۔ پھر وقت آیا کہ اب روح کو اور اوپر لے کے جانا ہے، پھر تیسرے سبق کی وجات مل گئی، تیسرا لطیفہ بھی، جیسے تیسرا لطیفہ کھلا اس نے اپنا ذکر شروع کیا، اب 3 اطراف سے روح کے پاس وہ غذا اور دوا چلنی شروع ہوئی۔ اسی طرح جب 7 سبق پہ پہنچ جاتا ہے بندہ، 7 اسباق اس کے پورے ہوتے ہیں، سلطان اذکار پہ پہنچ جاتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا 7واں سبق ہو جاتا ہے تو پہلے تو حال کیا تھا، جہاں سے اس نے سبق جب اپنا ابتدا کی تھی اس کا پہلا لطیفہ ذکر کر رہا تھا، یعنی صرف لطیفہ قلب، ٹھیک، پھر بتدریج دوسرے کی طرف آیا، تیسرے کی طرف آیا، چوتھے کی طرف گیا، یہ مختلف مقامات پہ اس کا ذکر ہوتا رہا۔ 6 مقامات پہ ذکر ہونے کے بعد جیسے ہی پھر ان کے شیخ کامل نے اس کو 7ویں سبق کی اجازت دی، اور اس کی اپنی توجہ سے اس کے 7ویں ذکر کو سبق کو جب جاری کیا، اس لطیفے کو جاری کیا، اب پہلے قلب کا لطیفہ قلب جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ لطیفہ قلب جب ذکر کرتا ہے تو لطیفہ قلب ہی ذکر کرتا ہے، یعنی ایک ہی مقام پہ ذکر ہوتا ہے۔ پھر جب لطیفہ روح کی طرف جاتے ہیں تو لطیفہ روح اپنے مقام پر لطیفہ روح کا ذکر ہوتا ہے، جب تک کہ سر کی اجازت نہ مل جائے تیسرا سبق چالو نہیں ہوتا۔ اسی طرح 1 بائی 1 6 اسباق جب ملتے ہیں تو یہ اپنی اپنی جگہ پر ہی اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم پہنچتے ہیں 7ویں سبق کے اوپر، جسے سلطان اذکار یا لطیفہ قالبی بھی کہا جاتا ہے، سلطان اذکار پہ جب پہنچتے ہیں 7واں سبق جب ملتا ہے مشائخ کی مہربانی سے، تو اس کا جو جب اس میں بتایا جاتا ہے، جب آپ کو لطیفہ قلب ملتا ہے تو کہتے ہیں آپ لطیفہ قلب کریں اس تصور کے ساتھ کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اتنا ہی بتایا جاتا ہے۔ پھر لطیفہ روح کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب لطیفہ روح کا ٹائم پڑھنے کا ہو تو اس مقام پہ ذکر کریں، اسی مقام پہ ذکر کریں۔ سلطان اذکار جن خوش نصیبوں کا سلطان اذکار سبق ہے، یہ بھی قبلہ عالم نے بھی جلسہ تھا اس میں بھی ضمناً ارشاد فرمایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، کہ سلطان اذکار پہ جب ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے کمال سے نہیں، بڑوں کی مہربانی سے، اپنا کمال تو پہلے لطیفے والا بھی نہیں، ہمارا حال جو ہے وہ اپنا کمال تو اس وقت ہو نا جب اپنے لطیفہ قلب کو ہم خود جاری کر لیں، کمال تو جب ہو نا جب اپنی حالت کو، اندر باطنی حالت کو ہم خود بدلنے پہ قادر ہوں۔ اس لطیفہ قلب کو ہمیں تو ہوا بھی نہیں تھی کہ لطیفہ قلب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بزرگان دین کا فیض ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو بزرگان دین کے ہمارے مشائخ کی مہربانی سر معاملہ، تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہی سوچ کے عادت بنائیں گے تو پھر نفس کشی ہوگی، تزکیہ نفس کی ساری باتیں تزکیہ نفس کی ہیں، کیونکہ کثرت ذکر پر بھی نفس وار کرتا ہے، جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نفس عبادت کے راستے آتا ہے، اطاعت کے راستے آتا ہے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ تو جب سلطان اذکار پہ بندہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو سلطان اذکار سبق مل جاتا ہے تو فرماتے ہیں مرشدان گرامی کہ اب جو 1 بائی 1 سبق تھے تو 1 بائی 1 ہر ایک مقام پہ خاص مقام پہ ذکر ہو رہا تھا، سلطان اذکار پہ پہنچنے کا اب کیا کہا جاتا ہے، اس کو جب تلقین کی جاتی ہے کہ اب سلطان اذکار پہ آپ نے ذکر کرنا ہے، اس کا مقام کیا ہے، سر کا وسط حصہ، اس مقام پہ آپ نے ذکر کرنا ہے، اور اب تصور کیا کرنا ہے، ذکر وہاں ہو رہا ہے، ذکر سر کے وسط سینٹر میں ہو رہا ہے، اور اس ذکر کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑ رہے ہیں، یہ باقی 6 سبق میں کہیں نہیں تھا، لطیفہ قلب سے لے کے لطیفہ نفس تک یہ کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ سلطان اذکار تک پہنچتے ہیں، نام سے ظاہر ہے سلطان اذکار، جب سلطان اذکار پہ آتے ہیں تو اب آپ ذکر وہاں کرتے ہیں، اور اب تصور کیا کرتے ہیں کہ اب اس کے اثرات میرے پورے وجود، یہ آپ کو سوچنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے صرف۔ مشائخ جو فرماتے ہیں، جن کا مشاہدہ ہے کہ سلطان اذکار پہ ہوتا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ سلطان اذکار پر پہنچ کے سالک کا حال یہ ہو جاتا ہے، سالک کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ایک لطیفہ، دو لطیفہ، تین لطیفے نہیں، فرمایا اب اس کا بال بال اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جو سب سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اب جس بندے کا بال بال اللہ اللہ ذکر اللہ اللہ کر رہا ہو، اور فرمایا ایسا نہیں کہ وہ جب اگر وہ توجہ کرے گا، جب خیال کرے گا، مراقبہ کرنے بیٹھے گا، اس وقت یہ اس کی کیفیت ہوگی اس کا، نہ فرمایا نہیں، وہ سلطان اذکار میں پہنچ گیا۔ یہ بڑے ہمارے دادا مرشد ہیں خواجہ گلبن جان براوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بڑوں کی بات قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے ہمارے بڑوں نے بات کی کہ یقین کر لو اس بات کا کہ سلطان اذکار میں پہنچنے کے بعد بندے کا بال بال اللہ کرتا ہے۔ اب وہ سوئے یا جاگے، سوئے یا جاگے، وہ مراقبے میں ہے یا مراقبے سے باہر ہے، 24 آورس اس کا ہر بار اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ مقصود تصوف کیا ہے کہ بندے کو رب سے قریب کر دینا، اور اس شان کے ساتھ لے کے چلنا کہ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو تو صرف زبان اللہ اللہ نہ کر رہی ہو، صرف دل اللہ اللہ نہ کر رہا، بلکہ اس کا پورا وجود چیخ چیخ اپنے رب کو پکار رہا ہو۔ تو پھر بندہ کہاں ہوگا؟ تو ذکر ہی ہوگا نا۔ پھر کیا کہ ذاکر، جسے ذاکر کہتے ہیں، وہ نکل جائے گا بیچ میں سے، ذکر کرنے والا ہونے کے باوجود بیچ میں نہیں ہوگا، اب اس کی پوری ذات مذکور بن جائے گی۔ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بس اسی کی آواز آئے گی، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ ایک